الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ عمرہ کے احکام کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں۔ عمرہ کے احکام سے یہ چوتھا درس ہے۔ کل کے درس میں جو باتیں گزریں اس میں یہ تھا خاص کر کہ جب آدمی 7 چکر طواف کے پورے کر لے اس کے بعد اس کو چاہیے مقام ابراہیم کے پاس آئے اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے، یا جہاں کہیں جگہ مل جائے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص، پھر زمزم کا پانی پئیں اور سر پر بہائے۔ اس کے بعد اگر ہو سکے تو حجر اسود کا استلام کرے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر موقع نہ ملے تو سیدھے صفا کی طرف چلا جائے، صفا و مروہ کی صحیح کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو مسجد حرام میں داخل ہوئے، پھر آپ نے حجر اسود کا استلام کیا، پھر اپنے دائیں سمت چل پڑے۔ پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا، یعنی تیز تیز چلے، اور باقی 4 چکر آپ نے عام رفتار میں پورے کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر آئے اور آپ نے یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کر مقام ابراہیم کو تم اپنے لیے مصلی بناؤ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھ کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر دوبارہ حجر اسود پر آئے اور استلام کیا، پھر صفا کی طرف چلے گئے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ تو اس طرح سے طواف اور طواف کے بعد کی 2 رکعتیں اور اس سے فارغ ہو کر آب زمزم کا پینا، اور پھر واپس حجر اسود کا بوسہ لینے آنا، اور پھر اس کے بعد چلے جانا صفا مروہ کی طرف۔ اور اگر آدمی کو موقع نہ ملے 2 رکعت پڑھنے کے بعد پانی پینے کے بعد اس قدر بھیڑ لگی رہتی ہے تو اس کو چاہیے آب زمزم کا پانی خوب اچھی طرح پی کر سیدھا صفا کے پاس چلا جائے تاکہ اپنی صحیح شروع کر دے۔ طواف میں بعض غلطیاں، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مزاحمت نہیں کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو ایذا نہیں پہنچانا چاہیے۔ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ حتیم کے درمیان سے گزرتے ہوئے طواف کرنا، حتیم کہتے ہیں کعبۃ اللہ سے ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی چھوٹی دیوار بنا کر گھیر دی گئی، اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اس کے باہر سے طواف کرنا ہے۔ اب کوئی آدمی اس کے اوپر چڑھ کر دیوار پر اور اندر سے کرے تو پھر اس کا طواف پورا نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے رکن یمانی کو بوسہ دینا اور اسی طرح اس کا استلام نہ کر سکنے کی صورت میں اس کی طرف اشارہ کرنا۔ رکن یمانی کو چھونا تو ثابت ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھو سکتے ہیں جیسا کہ کل کے درس میں یہ بات گزری، لیکن اس کو چھو کر بوسہ دینا جیسے حجر اسود کو دیتے ہیں، یا اگر چھو نہیں سکے تو دور سے اس کو ہاتھ بتانا، یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہر چکر کے لیے ایک دعا خاص کرنا، کعبہ کے دیواروں پر بنیت تبرک ہاتھ پھیرنا، طواف قدوم کے بعد بھی دایاں کندھا ننگا رکھنا، دوران طواف دعائیں پڑھتے ہوئے آواز بلند کرنا، یہ تمام ایسے امور ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ لہذا آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ثابت ہے اس کے مطابق ہی طواف کرنا چاہیے، بلکہ اپنی ہر عبادت میں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا طریقہ کیا ہے اس کو اپنائیں، اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قبول ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کر کوئی عبادت کرے، بالخصوص اس کو علم بھی ہو اور پھر بھی مخالفت کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ زمزم کی فضیلت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام الطعام و شفاء السقم، روئے زمین پر سب سے افضل پانی زمزم کا پانی ہے، وہ ایک کھانے کا کھانا ہے
اور مزید برآں اس میں بیماری سے شفا بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی بھوکا ہے تو پانی پی لے، اس کی بھوک ختم ہو جائے گی، پیاس ختم ہو جائے گی۔ اگر بیمار ہے، اگر اچھی نیت سے پیے یا اللہ مجھے شفا دے، تو دوسری حدیث آگے ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی پینے سے ہر وہ مقصد پورا ہوتا ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ تو گویا ایک دوا بھی ہے، آدمی پی سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے آب زمزم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو حدیث آپ کو بیان کی گئی اس میں سے ایک امام طبرانی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور دوسری امام دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور دونوں کو صحیح الترغیب و ترغیب میں علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ طواف 2 رکعات اور استلام حجر اسود کے بعد اگر ملتزم پر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ جہاں چمٹا جائے، چمٹنے کی جگہ۔ جو کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے اور حجر اسود کے درمیان کی چھوٹی سی جگہ جو ہے، اکثر دیکھیں گے لوگ وہاں پر چمٹے رہتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چمٹے تھے، اپنے جسم اطہار کو آپ نے لگا دیا تھا کعبۃ اللہ سے، یہ ثابت ہے۔ اور اس طرح دعا کرنا بھی وہاں پر ثابت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پہلے طواف کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر استلام کیا، پھر حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے ہو کر اپنا سینہ، اپنے ہاتھ اور اپنے رخسار بیت اللہ سے چمٹائے۔ پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ کے اندر اس کو صحیح قرار دیا۔ اس سے پتہ چلا یہ ایک ملتزم ایک جگہ ہے جہاں پر چمٹ سکتا آدمی، اپنے رخسار، اپنے ہاتھ، اپنے جسم کو لگا سکتا ہے۔ اب ہے صحیح کیا ہے؟ صفا کے قریب جا کر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھیں، پھر صفا پہ چڑھ جائیں اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا ہے۔ جب آپ صفا پر چڑھ گئے، تھوڑا بلند ہوا، پہاڑی تو باقی نہیں رہی، نشان ہے، جہاں تک بھی جا سکے جائے، اور چہرہ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف کر لے، اور وہاں یہ دعا پڑھیں جو بڑی آسان سی دعا ہے، یاد کر لی جا سکتی۔ اگر نہیں آج کتاب میں آپ دیکھ کے بھی پڑھ لے سکتے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، 3 مرتبہ اسی طرح کر کے مروہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ راستے میں 2 سبز نشانوں کے درمیان دوڑیں، یعنی گرین لائٹیں لگی رہتی، لوگ وہاں دوڑ پڑتے ہیں، بالخصوص مرد حضرات۔ کوئی بیمار ہے یا عورتیں، ان کو دوڑنے کی ضرورت نہیں، مرد حضرات تھوڑا دوڑ پڑے۔ اور پھر البتہ عورتیں ان کے ساتھ جانے والے مرد نہیں دوڑیں گے۔ پھر عام رفتار میں چلتے ہوئے مروہ پر پہنچے، یہاں پہنچ کر 1 چکر پورا ہو جائے گا۔ اب یہاں بھی وہی کریں جو آپ نے صفا پر کیا تھا، پھر واپس صفا کی طرف آئیں، راستے میں 2 سبز نشانوں کے درمیان دوڑیں، صفا پہ پہنچ کر دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا، پھر اسی طرح 7 چکر پورے کریں، آخری چکر مروہ پر پورا ہوگا۔ دوران سعی ذکر، دعا اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ یہ ہے سعی کا طریقہ۔ چکر کا معنی نہیں ایک بار گئے اور آئے تو 1 راؤنڈ ہوا، بلکہ ایک بار آپ پہنچ گئے تو 1، واپس آئے تو 2 چٹوانا۔ یہاں پر بھی سعی کے دوران کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، یعنی صفا اور مروہ پر قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرنا، قبلہ اس طرح اشارہ کر کر کے دعا کرنا ثابت نہیں۔ اقامت نماز ہو جانے کے بعد بھی صحیح جاری رکھنا، اقامت ہو گئی، اب چاہیے تھا سب بنائیں نماز پڑھیں، پھر بھی صحیح کر رہے ہیں، نہیں، نماز کا وقت ہو گیا چھوڑ دے۔ صحیح کے 7 چکروں کے بجائے 14 چکر لگانا، بات نہیں سمجھنا، یہاں سے جانا آنا 1 چکر سمجھنا، اس طرح 14 چکر ہو جاتے، آدمی تھک کے دوبر ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔
اب سر کے بال مڈوانا یا کٹوانا، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح مکمل کر کے سر مڈوا لیں یا پورے سر کے بال چھوٹے کروا لیں، تاہم سر کے بال مڈوانا افضل ہے۔ عورت اپنے ہر چوٹی سے انگلی کے ایک پورے کے برابر بال کٹوائے۔ مردوں کا سر کے کچھ حصے سے بال کٹوا کر حلال ہو جانا خلاف سنت ہے، عورتوں کو اجازت ہے اپنی چوٹی پکڑے، اخیر میں 2 پور اپنے پاس قینچی ہے اس طرح کھچ کر کے کاٹ دیے، جائز۔ لیکن مرد کو خالی ایک جگہ تھوڑا کاٹ لیے تو کام نہیں بنے گا، یا تو مکمل بال جیسے آج کل مشین چلتی ہے مکمل چھوٹے کروا لیں، چاہے قینچی سے کٹوائے چاہے مشین سے، یا پھر پورا گنڈو بنا لیں، صاف کر لیں۔ اور یہ صاف کرنا، گنڈو بنانا، ٹکلا کرا لینا یہ سب سے بہتر ہے، اس کو تخلیق کہا جاتا ہے، اور کٹوانے کو تقصیر کہتے ہیں۔ جائز دونوں ہے، افضل وہ ہے، جائز یہ ہے۔ اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا اور احرام کی وجہ سے جو پابندیاں لگی تھی وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور حجاج کرام کو عمرہ مقبولہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق دے۔ بالخصوص جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان کو چاہیے عمرہ کا، حج کا صحیح طریقہ سیکھ لیں، جان لیں، تاکہ اس کے مطابق عمل کریں۔ مولا کریم ہماری عبادتوں کو، ہماری عمرہ اور حج کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی حج کو حج مبرور بنا دے۔ ھذا ما عندي، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔